بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وائس آف ٹروتھ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور یقیناً جو ہے یہ اسلام میں ایک مقدس ترین مہینوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اسلام سے پہلے بھی رمضان المبارک کے مہینے کو جو ہے امن کا مہینہ تصور کیا جاتا تھا، اور اس مہینے میں مکہ میں جنگ و جدل پہ پابندی ہوتی تھی۔ اس مہینے کی اہمیت اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ یہ ہماری یعنی انسان کی روح اور جسم دونوں کی پاکیزگی کا مہینہ ہے کہ روزہ رکھ کے انسان اپنے جسم کو بھی پاکیزہ کر سکتا ہے اور اپنے روح کو بھی پاکیزہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کر کے۔ لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان میں بہت ہی اہم تاریخی واقعات رونما ہوئے ہیں۔ تو آج اس ویڈیو میں ان چند ایک اہم تاریخی واقعات کی جو ہے تھوڑا سا میں ذکر کروں گا۔ سب سے پہلا جو واقعہ رمضان کے مہینے میں رونما ہوا وہ ہے نزول قرآن کا، یعنی قرآن پاک کے نزول کا عمل رمضان کے مبارک مہینے میں شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کیا تاکہ وہ لوگوں کی رہنمائی کر سکے، یعنی رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اس مقدس کتاب قرآن مجید کو نازل کیا لوگوں کی رہنمائی کے لیے۔ یہاں پہ یہ چیز اہم ہے کہ یہ قرآن پاک صرف مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر انسان کی رہنمائی کے لیے ہے۔ تو یہ سب سے پہلا واقعہ ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا واقعہ جو رمضان المبارک کے مہینے میں جو ہے ہوا وہ ہے غزوہ بدر۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو جو ہے دوسرے سال میں، ہجرت کے دوسرے سال میں قریش مکہ نے مسلمانوں کو اور اسلام کو تباہ و برباد کرنے کا جو ہے ایک سازش جو ہے وہ رچائی اور مدینہ پہ حملہ آور ہوئے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا تو آپ 313 صحابہ کو لے کر بدر کے مقام پر جو ہے کفار کا مقابلہ کیا، اور اس معرکے میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا مسلمانوں کی مدد کے لیے، اور 1000 کا لشکر جو ہر طرح کے اسلحے سے لیس تھا اس کو شکست ہوئی، اور کفار کا سب سے بڑا لیڈر ابو جہل اسی جنگ بدر میں جو ہے وہ جہنم واصل ہوا۔ تو یہ بھی ایک رمضان المبارک کے مہینے میں ایک بہت ہی زبردست اسلامی تاریخی واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد پھر جو تیسرا اہم واقعہ جو رمضان المبارک کے مہینے میں رونما ہوا وہ ہے فتح مکہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ فتح مکہ کا واقعہ 8 ہجری میں رونما ہوا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 ہجری میں مسلمانوں کی جو ہے لشکر کو جو ہے لیڈ کر کے مکہ پر حملہ آور ہوئے، اور یہ واقعہ بھی رمضان کے مہینے میں جو ہے واقع ہوا۔ اور اس مہینے میں جو ہے کفار مکہ نے جو ہے اپنے ہتھیار ڈال دیے، کیونکہ رات کو جب مسلمانوں نے چراغاں کیا تو اس چراغاں کرنے کی وجہ سے جو ہے ان کو لگا کہ یہ تو کوئی 1,00,000 کے قریب جو ہیں لوگ جو ہے وہ مکہ میں داخل ہونے والے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے وہ گھبرا گئے اور چند لوگوں نے مزاحمت کی اور بہت ہی معمولی جھڑپیں ہوئیں، اور اس کے بعد جو ہے پورے مکہ معظمہ پہ ہمارے پیارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ قبضہ کر لیا اور تمام کفار کو جو ہے وہ عام معافی کا اعلان کیا۔ اس کے بعد پھر خانہ کعبہ میں جو ہے آپ نے 360 بتوں کو پاش کر دیا، جس میں جو ہے کفار کے بڑے بڑے بت جو ہے العزا اور لات اور پتہ نہیں کون کون سے بت تھے وہ تمام شامل تھے۔ تو یہ بھی رمضان المبارک کی برکتوں کا ایک سلسلہ تھا۔ اچھا، اس کے بعد بھی رمضان المبارک کے مہینے میں بہت سارے تاریخی واقعات رونما ہوئے، جس میں ایک واقعہ جو کہ تاریخی واقعہ جو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں ہوا کہ آپ نے جنگ حطین جو کہ تقریباً 1187 عیسوی میں لڑی گئی تھی،
اس جنگ میں آپ نے کروسیڈرز کو شکست دی. تو یہ واقعہ بھی رمضان کے مبارک مہینے میں جو ہے وہ رونما ہوا. اسی طریقے سے اگر آپ کو یاد ہو کہ جب منگولوں نے بغداد پر حملہ کیا تقریباً 1258 عیسوی میں، تو اس میں جو ہے انہوں نے تقریباً کوئی کم و بیش 8 لاکھ جو ہے مسلمانوں کو جو ہے انہوں نے قتل کیا، جس میں جو ہے بغداد پر جو عباسی خلیفہ معتصم باللہ وہ اس وقت کے حکمران تھے، ان کو بھی دردناک طریقے سے جو ہے وہ قتل کر دیا گیا. اور اسی کے تقریباً کوئی سال ڈیڑھ کے اندر اندر جو ہے منگولوں نے مصر پر جو ہے وہ حملہ کیا. اور مصر پر اس وقت مملوک بادشاہوں کی حکمرانی تھی. غالباً سیف الدین قدس جو تھا وہ وہاں کا بادشاہ تھا. تو اس نے بڑی بہادری سے جو ہے وہ منگولوں کا مقابلہ کیا، اور پہلی شکست جو منگولوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہوئی وہ 1260 عیسوی میں ہوئی. تو یہ بھی جو ہے رمضان کا مہینہ تھا جب مملوکوں نے منگولوں کو شکست دی، اور اس کے بعد پھر منگولوں کی طاقت میں مسلسل کمی ہوتی رہی. اس کے بعد پھر جو اگلا واقعہ جو رمضان کے مہینے میں ہوا وہ تھا الاندلس کی فتح کا واقعہ. یعنی مسلمانوں نے جب اسپین کو فتح کیا تو یہ بھی رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اور غالباً 711 جو ہے ہجری میں جو ہے طارق بن زیاد جو ہے وہ اسپین میں داخل ہوئے، اور اس کے بعد مسلمانوں نے کوئی کم و بیش 900 سال تک جو ہے وہ اسپین میں حکومت کی. اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ وہاں کی جو مسلمان تھے وہ کمزور سے کمزور تر ہوتے گئے، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا وہاں کے لوگوں نے، ہسپانوی لوگوں نے پھر مسلمانوں سے یہ اقتدار چھین لیا. لیکن آج بھی اگر آپ اسپین جائیں تو آپ کو وہاں پہ عرب جو ہے وہ نظر آتے ہیں. یہ وہی عرب ہیں جو کہ اس زمانے میں وہاں پہ جا کے سیٹل ہو گئے تھے اور وہاں پہ حکمرانی کر چکے ہیں. اچھا، ان سب کے بعد پھر جو آخری واقعہ جو کہ بہت ہی ہمارے لیے بڑا اہم ہے وہ بھی رمضان المبارک میں ہوا، اور وہ تھا پاکستان کا وجود میں آنا. یعنی 14 اگست 1947 کو جب پاکستان مارد وجود میں آیا تو وہ بھی رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اور غالباً 27 رمضان المبارک کو 14 اگست تھی. تو یہ ایک بہت یعنی بڑی بات ہے مسلمانوں کے لیے کہ مسلمانوں کی ایک ایسی نظریاتی مملکت جو کہ اسلام کے نام پر بنی، اور اس کا وجود جو ہے وہ 27 رمضان المبارک کو جو ہے وہ یعنی رونما ہوا. اور اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ دنیا میں اسلامی ماڈل کی یعنی مدینہ کے طرز پر ایک پہلی ریاست قائم کی جائے گی. لیکن بدقسمتی سے جو ہے ایسا تو نہیں ہو سکا، بلکہ ہم جو ہے اس نظریے سے بہت دور چلے گئے ہیں. اور آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں وہ کون سا غیر اسلامی عمل ہے جو وہاں پہ نہیں ہو رہا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شروع میں ہم جو ہے بہت یعنی بہتر مسلمان تھے، لیکن آج 76 سالوں کے بعد جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو ہے اسلام سے بہت زیادہ روگردانی کر چکے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم سے پیچھے رہنے والے لوگ بھی آج ہم سے آگے نکل گئے ہیں. تو اس رمضان المبارک کی برکتوں سے آپ لوگ جو ہے استفادہ حاصل کریں، اور زیادہ سے زیادہ عبادات پر توجہ دیں، اور دعا کریں کہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ پہلے والی جو صورتحال ہے جب پاکستان نیا نیا بنا تھا، یعنی وہ جذبہ پیدا ہو جائے، وہ لوگ جو ایماندار تھے وہ دوبارہ اقتدار میں آئیں اور ہمارے ملک کے حالات کو بہتر کریں. اور رمضان المبارک میں یقیناً دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.